سامنے سے بیٹھ جاؤ ہم لوگ یہاں بیٹھ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. قابل صد احترام جناب صدر مجلس حضرت مولانا فتح اللہ صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع شرقی کراچی، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے عاملہ کے اراکین، ضلع شرقی کے عہدیداران، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت طلبہ اسلام ضلع شرقی کراچی کے نوجوانوں کو، شہید خالد محمود یونٹ کے ذمہ داران کو آج کے اس پیغام جمعیت پروگرام کے انعقاد پر صرف دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش نہیں کرتا، بلکہ خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ حسین محفل سجائی اور آپ کی زیارت کا مجھے موقع فراہم کیا. سہراب کوٹ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور میرے شہید والد کراچی میں تشریف لایا کرتے تھے تو وہ زیادہ تر جہاں مختلف علاقوں میں اپنے پروگرامات کے لیے ترتیب بناتے تھے، وہاں ان کے کراچی کے شیڈول میں سہراب کوٹ بھی ہوا کرتا تھا. اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یہاں قریب میں کوئی جگہ ہے، حضرت والد صاحب وہاں تشریف لایا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. لیکن سہراب کوٹ کراچی کی جماعت کو کہیں نظر لگ گئی تھی، اور نظر بھی کوئی نظر بد تھی کہ عرصے تک چلتی رہی، اور اس نظر بد کو وظیفہ بن کر جمعیت طلبہ لگی ہے، اور جمعیت طلبہ اس نظر بد کو اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
سہراب گوٹ جمعیت کا قلعہ تھا، سہراب گوٹ جمعیت کا قلعہ ہے اور سہراب گوٹ جمعیت کا قلعہ رہے گا۔ اور آج اس پروگرام میں نوجوانوں کی کثرت دیکھ کر یہ یقین ہو چلا ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اگر ہماری کچھ غلطیاں کچھ خامیاں ہو گئی تھیں اور اگر ہم اس کو اب ختم کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے اس مشن کی طرف لوٹ رہے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اب ایک جان ہو کر سہراب گوٹ کو ایک مرتبہ پھر جمعیت کا قلعہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس پروگرام کا موضوع پیغام جمعیت ہے اور جمعیت علماء اسلام کا پیغام واضح ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا پیغام سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے۔ ہمارا پیغام ایک ہی ہے، جمعیت کا پیغام ایک ہی ہے۔ حضرت شیخ الہند کا نظریہ، حضرت نانوتوی کا نظریہ، اکابر علماء دیوبند کا نظریہ، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری جدوجہد، ہمارا محنت اور مرکز کا ماحول اور ہمارا مرکز یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو۔ یہاں نظام امریکہ کا نہ چلے، یہاں نظام برطانیہ کا نہ چلے، یہاں نظام یہود اور حنود کا نہ چلے، یہاں نظام یہود اور حنود کے بیٹوں کا نہ چلے، یہاں نظام چلے تو شریعت کا نظام چلے، یہاں قانون چلے تو قرآن کا قانون چلے، یہاں راج کرے تو داڑھی اور پگڑی والے یہاں راج کرے۔ ستر 74 سال پہلے ملک کو ایک نعرہ دیا گیا اور آج میں ببانگ طول اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک کے حکمران جماعت سے بھی، ان کو لانے والوں سے بھی، صاحب اقتدار رہنے والوں سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اداروں سے بھی، کہ بتلاؤ کہ آپ نے یہ نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کیا یہ نعرہ سچ پر مبنی تھا یا قوم سے جھوٹ بولا گیا تھا؟ آج سہراب گوٹ میں اسلام پسندوں کا یہ کارواں آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ بتلاؤ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ سچ پر مبنی تھا یا آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ کیونکہ اس نعرے کے حصول کے لیے، اس نظام کے لیے، اس نظام کے نفاذ کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں گنوائی، ٹرینیں بھر بھر کر لاشوں کی پاکستان کو دی گئی، صرف اس لیے کہ آپ نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں آج اس اسٹیج سے جمعیت کی طرف سے، جمعیت علماء اور جمعیت طلباء کی طرف سے قیام پاکستان کے لیے جانے دینے والے شہداء کے ورثاء کی طرف سے سوال کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ اگر سچ تھا تو اسلام کا نظام کیوں نافذ نہیں ہوا؟ اگر
جھوٹ تھا تو آپ نے قوم سے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ 74 سال ہم نے جھوٹ برداشت کر لیا، مزید جھوٹ برداشت نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام یہ جمعیت کے جیلے نافذ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ رشید محمود سمرو صاحب۔ پھر جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، شریعت کے نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے انتہا پسند ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ کیا اسلام کا مطالبہ کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا قرآن کے قانون کا مطالبہ کرنا دہشت گردی ہے؟ ہم نے تو جنازے اٹھا کر، ہم نے تو اپنے اکابر اسلاف کے جنازے اٹھا کر پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کے زخمات کی بات کی ہے، ہم نے تو پاکستان کے دشمنوں کو للکارا ہے۔ ہاں، ہم پاکستان کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک کے اندر ہم نظام چاہتے ہیں تو محمد عربی کے شریعت کا نظام۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام، اسلام ہمارا نعرہ برملا، انقلاب مصطفیٰ، انقلاب مصطفیٰ ہمارا نعرہ برملا، نعرہ تکبیر۔ اسلام کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد ہیں، قرآن کی بات کرنا اگر دہشت گردی ہے تو ہاں ہم دہشت گرد ہیں، محمد عربی کے شریعت کے نظام کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو سن لو، ہاں ہم دہشت گرد ہیں۔ اگر یہاں پر مسجد کی چوکیداری، مدرسے کی چوکیداری، ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کے عزت اور ناموس کی چوکیداری کرنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں، لیکن سن لو انشاءاللہ اس دھرتی کے اندر نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام۔ نعرہ تکبیر، اسلام، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، نعرہ تکبیر۔ بول میں رہا ہوں ڈر آپ رہے، بول میں رہا ہوں سانس آپ کی جا رہی ہے، مجاہدین کے درمیان بول رہا ہوں بھائی۔ پھر مجاہدین کے اللہ اکبر کی صدا ایسے نہیں بلند ہوا کرتی جس طرح آپ نے بلند کیے، اور وہ بھی سہراب کوٹ کے مجاہدین ہوں۔ یہ تو میں ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں کوئی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کی آواز میں کراچی سے گزار کر اسلام آباد کی در و دیوار تک، اور اسلام آباد سے گزار کر امریکہ کی در و دیوار تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سن لو، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، شہ مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رفن سے یارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد سن علامہ رشید خالد محمود سمرو صاحب، نعرہ تکبیر۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ سمرو صاحب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ پارلیمان کے ذریعے اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے قانون کی شریعت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی وہی کام کیے جو نون لیگ نے کیے، وہی کام کیے جو پیپلز پارٹی نے کیے۔ میں نے کہا کون سے کام کیے؟
انہوں نے کہا وہ بھی اقتدار کی بات کرتے ہیں، آپ بھی اقتدار کی بات کرتے ہیں، وہ بھی پارلیمان کی، آپ بھی پارلیمان کی، وہ بھی ووٹ کی پرچی کی، آپ بھی ووٹ کے پرچی کی، وہ بھی ایوان صدر کا الیکشن لڑتے ہیں، آپ بھی ایوان صدر کا الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم کا الیکشن لڑتے ہیں، آپ بھی وزیر اعظم کا الیکشن لڑتے ہیں۔ پھر آپ میں اور پیپلز پارٹی میں فرق کیا؟ آپ میں نون لیگ میں فرق کیا؟ آپ میں پی ٹی آئی میں فرق کیا؟ میں نے کہا زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا نظر تو نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ کو سمجھاتا ہوں، پیپلز پارٹی والے آپ کا پانی اس لیے بند کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے دروازے پر آئیں، گھٹنے ٹیکیں کہ ہم اپنا ووٹ مضبوط کر سکیں، کیونکہ جو 3-4 دن نتیجے روکنے کے بعد رزلٹ جاری کیا گیا، ایک کو جتوایا گیا، ایک کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ جتوایا پی ٹی آئی کو گیا اس حلقے میں، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کو رکھا گیا۔ تو پیپلز پارٹی والے سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں ہم نے اتنے ووٹ اٹھا لیے تھے، ہم دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ آنا ہے، پانی بند کرو، لوگ آئیں گے، ہم کہیں گے کہ ووٹ دو پھر ہم پانی دیں گے، روڈ بنائیں گے، ووٹ دو پھر بنائیں گے۔ یہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں، یہ احمقوں کے جنت میں رہتے ہیں۔ یہ رزلٹ تو ہم نہیں مان رہے، ان کے خلاف تو ہم میدان میں ہیں۔ بندوق کے نالی پر میرا ووٹ چوری کیا گیا، بندوق کے نالی پر سہراب گوشت کے جمعیت کے چیالوں کا ووٹ چوری کیا گیا۔ لیکن سن لو، میں واضح کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے اقتدار کی بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ سے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم نہیں مانگتے، ہم آپ سے گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں مانگتے، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ مت بنو۔ سنو، کوئی بات عرض کر رہا ہوں، کچھ مقتدر قوتوں کو، کچھ حکمرانوں کو، کچھ ووٹ چوری کر کے چور دروازے سے لانے والوں کو، کچھ سرداروں، نوابوں، خانوں کو، کچھ ملیل کی زمینیں قبضہ کر کے اور پھر یہاں سے دھاندلی کے ذریعے سیٹ جیتنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے اقتدار کی بھیک نہیں مانگتے، ہم آپ سے ایوان صدر اور وزیر اعظم نہیں مانگتے، ہم آپ سے سندھ اسمبلی، وزیر اعلیٰ، گورنر ہاؤس نہیں مانگتے، ہم آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ مت بنو، ہمارے ووٹ چوری مت کرو۔ سن لو، اگر اس آنے والی الیکشن میں جمعیت کا مینڈیٹ چرایا گیا تو جلد سے جلوس، مظاہرے روڈوں پر، راستوں پر، چوک اور چوراہوں پر نہیں ہوں گے، آپ کے سرکاری دفاتروں پر ہوں گے، آپ کے اداروں کے دروازوں پر ہوں گے۔ پھر ہم روڈ پر نہیں بیٹھیں گے، آپ کے دفتروں کے سامنے بیٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت طلبہ اسلام۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ڈوز تھوڑا سا ہائی رکھا ہوا ہے، اس لیے میرا بیٹا بھی مجھ پہ ہنس رہا ہے کہ بابا کیا بول رہے ہو، لیکن اس کو سکھا رہا ہوں کہ راستہ یہی ہے۔ شہادت کی تمنا لے کر میدان میں اترے ہیں، اگر دین کی اور اسلام کی چوکیداری کرتے ہوئے، پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کی چوکیداری کرتے ہوئے، ختم نبوت کی، صحابہ کے عزت اور ناموس کی، داڑھی اور پگڑی کی جنگ لڑتے ہوئے، مسجد اور منبر اور محراب کی جنگ لڑتے ہوئے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں کی جنگ لڑتے ہوئے، اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو رب محمد کی قسم سودا سستا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو مرنے کی دھن میں اٹھے ہیں مگر، ہم تو مرنے کی دھن میں اٹھے ہیں مگر نام قاتل کا بدنام کر جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ وہ بھی پارلیمان کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اقتدار کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ایوان صدر، ایوان
کی بات کرتے ہیں وہ بھی بیلٹ کی، جمہوریت کی، آئین کی بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے، ہتھیار کے بغیر کبھی جنگ نہیں لڑی جاتی۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی نوجوانوں، بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جنگ ہتھیار سے لڑی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہتھیار تھا تیر، نیزہ، تلوار، چاقو، پھر جدت آئی بندوق، پسٹل، ریوالور، پھر کلاشنکوف، ریپیٹر، پھر ابھی F-16، F-17 اور ایٹم بم تک بات پہنچی ہے، بلکہ اس سے آگے کرونا تک بات آ رہی ہے۔ ایک ہے کرونا، ایک ہے عمران خان، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ عمران ہمارا بات کرونا تک آ کے پہنچی ہے۔ تو ہر زمانے میں جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت پڑتی ہے۔ زرداری صاحب کے لیے ووٹ کی پرچی کرپشن کا ذریعہ ہے۔ نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ کی پرچی اقتدار کی سیڑھی ہے۔ عمران خان کے لیے ووٹ کی پرچی ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے چرس پی کر، افیم پی کر سکون صرف قبر میں ملے گا کے نعرے کے لیے ہے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ انڈے اور کٹے اور مرغیوں پر گزارا کرو، افیم اور چرس پر گزارا کرو، لنگر خانے پر گزارا کرو۔ پتہ نہیں یہ ایسا بندہ کسی پاگل خانے میں بھیجنے کے لائق تھا۔ ہمارے افواج پاکستان نے کیسے بندے کو ہمارا وزیر اعظم بنا دیا، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جو پاگل خانے کے لائق تھا اس کو وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیا۔ سائیں مزار پہ بیٹھنے والا ملنگ کا۔ ہم فوج کے مخالف نہیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ہیں۔ اور میرے قائد نے کہا تھا کہ ہم جمعیت کے کارکن، اگر اللہ نہ کرے پاکستان پر کوئی برا وقت آیا تو فوج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اس ملک کے انچ انچ کی چوکیداری پینٹ شرٹ والے نہیں کریں گے، لینن اور مارکس کے فاضل یافتہ نہیں کریں گے۔ اگر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کوئی اس ملک کے لیے لڑے گا تو جمعیت علماء اسلام کے لیے جانے لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! پاکستان اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر! ہمارے لیے ووٹ کی پرچی ایک ہتھیار ہے، ہمارے لیے پارلیمان ایک ہتھیار ہے، ہمارے لیے آئین ایک ہتھیار ہے، ہمارے لیے ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم ایک ہتھیار ہے۔ ہم ووٹ کی پرچی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچ کر، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم میں پہنچ کر آئین کے ذریعے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پھر پیغام جمعیت یہ ہے، پیغام جمعیت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے، پاکستان کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے عزت اور ناموس کے لیے، مسجد اور مدرسے کے لیے، داڑھی اور پگڑی کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا سپاہی بن کر اپنے سروں سے کفن باندھ کر باطل قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا اس نعرے کا نظام لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب! آج حالت یہ ہے نوجوانوں، آج حالت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام تو نہیں ملا، روٹی کپڑا اور مکان تو نہیں ملا، قرض تو نہیں اترا، 1 کروڑ نوکریاں تو اپنی جگہ، 50 لاکھ گھر تو اپنی جگہ، قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا خودکشی کر لوں گا، یہ تو اپنی جگہ۔ آج ملک کا حالت یہ ہے کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ آج ملک کی حالت یہ ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، مزدور عزت سے اپنا گھر نہیں چلا سکتا،
आज हालत ये है, सक्का बाप सक्की माँ आपके सूबे सिंध में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर रहे हैं। आज आपके कराची में एक शॉपिंग सेंटर में एक मजदूर छत से कूदकर अपनी जान देता है कि बच्चे भूख पर हैं, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। आज हालत ये है, मुझे खुद एक बच्ची ने मैसेज किया, मैंने किसी जलसे में भी इसका इजहार किया, मुझे खुद एक बच्ची ने मैसेज किया कि सुमर साहब, एक भाई था घर में, बीमार था, न वालिद है न कोई और भाई है। सुमर साहब, हमने भाई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए कर्ज ताकि भाई का इलाज हो सके, लेकिन इलाज नहीं हो सका, जान पर न हो सका। तवज्जो मेरी तरफ रखे इधर। और सुमर साहब, हमारा भाई फोत हो गया, हमारे ऊपर 5 लाख का कर्जा है। मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, क्या कर्जा उतारने के लिए मैं जिस्म फरोशी कर सकती हूँ? सोराब गोट वालों, ये मुझे बच्ची ने मैसेज किया। आज लोग भूख से खुदकुशी कर रहे हैं, आज बच्चियां अपनी इज्जत नीलाम करने पर मजबूर हैं, सगे माँ बाप अपने बच्चों को जहर देकर कत्ल कर रहे हैं। आज हालत यह है, आज हालत यह है कि तकरीबन 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आज हालत यह है कि मदीने की रियासत की बात करने वाला यह ऐसा ही है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इमरान खान हाथी के दांतों के मानिंद है, बात मदीने की रियासत की करता है, बात मदीने की रियासत की करता है, लेकिन जब वजीर आजम बनने का हलफ उठाता है तो खातमुन नबीयीन का लफ्ज नहीं पढ़ सकता। गुरु नानक पर सिखों के पेशवा के कब्र पर जाता है, सर ढांप कर जाता है, और मदीने के रियासत का वाली रोज़े रसूल अतहर पर जाता है, नंगे सर जाता है। आज हालत यह है कि मंदिरों की तामीर के लिए 25-25 करोड़ रुपए तामीरात के लिए जारी कर रहा है। एक रात में सक्खर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में सैकड़ों मस्जिदों को पेट्रोल लगाकर शहीद कर दिया जाता है। कादियानियों का जो यार है, यहूदियों का जो यार है, एक टके के 2 न्याजी, कादियानी दंडनाते फिर रहे हैं, खत्मे नबुव्वत पर डाके डाले जा रहे हैं। आज कराची में कादियानियों की इबादत गाह खुल गई, थरपार कर उमरकोट और मीरपुर खास में कादियानियों की इबादत गाहें खुल गई। आज कराची के चौक पर मलऊन खड़े होकर सिद्दीक अकबर के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आज आसिया मलूना को अमेरिका और फ्रांस के हवाले किया गया। आज कादियानी मुसन्निफ को डोनाल्ड ट्रंप के बारगाह में भेजा गया, कश्मीर को फरोख्त कर दिया गया। आज हालत यह है, आज हालत यह है कि मंदिर महफूज है, मस्जिद महफूज नहीं। कुरान को गोलियां लग रही है, कुरान को इस बाबुल इस्लाम सिंध में कुरान को गोलियां लग रही है। आज बच्चों को गोलियां, नौजवानों को गोलियां लग रही है। आज हालत यह है कि लोगों के पास दो वक्त खाने का नहीं। आज हालत यह है मदरसे के निसाब तालीम को तब्दील करने की साजिश हो रही है। आज सिंध के स्कूलों में जो शख्स अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर रहा है, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशत, कहता है अल्लाह सूअर है। एक शख्स ने सिंध हुकूमत के सरकारी तकरीब में, कल्चर डिपार्टमेंट की तकरीब में, सरकारी तकरीब में कहा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सूअर है। बजाय इसके कि उसको पकड़ा जाता, उसकी गर्दन उड़ाई जाती, उसको सजा दी जाती,
اس کا سبق اٹھایا ہے اور سندھ میں نصاب تعلیم میں شامل کیا گیا ہے. آپ کے اور میرے بچے ایسے شخص کا اسکول میں سبق پڑھ کر تعلیم حاصل کریں گے نعوذ باللہ جس کا اللہ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اللہ سور ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، تعلیم دشمن، تعلیم دشمن، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ راشد محمود سومر صاحب، نعرہ تکبیر. مجاہدین کی طرح آواز دیا کرے، مہمان آئے ہوئے ہیں، مجاہدین کی طرح آواز دیا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نوجوانوں، آج ختم نبوت کے قانون کی چوکیداری کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. آج صحابہ کے عزت و ناموس کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. مسجد، مدرسے، داڑھی، پگڑی کی چوکیداری کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. پاکستان کی چوکیداری کے لیے، پاکستان کے انچ کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کو حقوق دلانے کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا. کیا آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈرپوک کوئی نہ بولے، بہادر بولے. کیا آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ پاکستان کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ ہم کھڑے ہیں. پاکستان کے انچ کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے تیار ہیں؟ مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ اور میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں دیکھوں. اتنے سارے ہاتھ نظر نہیں آئیں گے، آپ بلاس کا تکلّا. تیار ہیں انشاءاللہ؟ جمال، آپ نے سوراب کوٹ کے لیے پروگرام لیتے لیتے دیر کر دی. دیکھو سوراب کوٹ والے تیار ہیں. اور اب مزید لیٹ نہیں ہونی چاہیے. سوراب کوٹ میں ہر مہینے میں ایک پروگرام ہونا چاہیے. تو 23 مارچ کو میرے قائد نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد بلایا ہے. سنا کچھ آپ نے؟ میں نے کچھ کہا ہے. 23 مارچ کو میرے قائد نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد بلایا ہے. چلو گے؟ چلو گے؟ چلو گے؟ عمران خان کے اقتدار کا جنازہ پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلو گے؟ 3 دشمنوں سے لڑنے کے لیے چلو گے؟ عوام دشمنوں سے لڑنے کے لیے چلو گے؟ ہمت کرو گے؟ ہمت کرو گے؟ جدوجہد کرو گے؟ محنت کرو گے؟ اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ لڑو گے؟ تو پھر وقت آپ کا ہے. وقت آپ کا ہے. مستقبل آپ کا ہے. مستقبل پاکستان کا ہے. مستقبل جمعیت کے انجیالوں کا ہے. تبلیغی جماعت کے ان نوجوانوں کا ہے. اور مستقبل مسجد کا، مدرسے کا، داڑھی اور پگڑی کا، اور اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کا اور لا الہ الا اللہ کے نظام کا ہے. اسی محنت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش اور بلبلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اغیار کا مقابلہ کریں، باطل قوتوں کا مقابلہ کریں، پاکستان دشمن قوتوں کا مقابلہ کریں، اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کریں. وچن اور وعدہ کریں کہ جب تک اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں آئین کے بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوتا، تب تک سکون سے گھر میں نہیں بیٹھیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.